السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب العصيد والنخل باسقات لها تلو نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فمن تطوع خيرا فهو خير له. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا، اور امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے ماننے والے گھرانوں میں پیدا کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرائض کے تعلق سے امت کے سامنے باتیں بتلائیں، وہیں نوافل کا اہتمام پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔
محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو کوئی نفلی خیر یعنی برکت کے لیے ثواب کے طور پر نفل کا کام انجام دیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، یہ چیز اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر انسان فرائض کو ہی بھول بیٹھا ہے تو نوافل کی طرف کہاں سے توجہ دے، جبکہ حدیث نبویہ کے اندر قرآن کریم کی آیات اور اسی طریقے سے صحابہ کے اقوال اور صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کو اگر دیکھا جاتا ہے تو یہ بات ملتی ہے کہ وہ لوگ فرائض کو کرتے ہی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی پابندی کیا کرتے، اور نوافل ان کی زندگی میں ایسے ہوتے گویا کہ وہ فرائض کی طرح اس کو انجام دے رہے ہوں، اور ہمارا حال اس کے بالمقابل ہے کہ ہم نوافل تو دور کی بات ہے، فرض نمازیں اور فرض چیزیں، فرض امور جو ہمارے اوپر فرض قرار دیے گئے ہیں وہ بھی ادا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز اگر دیکھی جائے نفل چیزوں میں سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، اور وہ بھی کون سی نماز؟ نفل نماز، یعنی نفلی اعمال میں اگر پہلا عمل دیکھا جائے تو وہ نماز کا عمل ہے، اور وہ بھی نفل نماز کا عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ انسان کر تو لیتا ہے لیکن جس انداز سے اسے کرنا چاہیے اس انداز سے انجام نہیں دے پاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرائض کی پابندی کر رہا ہے لیکن ان فرائض میں کچھ کمیاں ایسی رہ جا رہی ہیں، ان فرائض کے اندر بہت ساری غلطیاں کر جا رہا ہے، رکوع جس انداز سے کرنا چاہ رہا ہے نہیں کر پا رہا ہے، یا سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، یا نماز میں کھڑا تو ہے قیام کی حالت میں لیکن اس کا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، اور کبھی انسان کچھ پڑھنا چاہ رہا ہے اس کے ذہن میں کوئی اور چیز چل رہی ہے، اس کی توجہ نہیں ہے، یعنی بہت ساری چیزیں نماز کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان فرائض کی کمی کو کون پورا کرے گا؟ ان فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نوافل کو رکھا گیا تاکہ انسان اپنے فرائض کی کمی ان نوافل کے ذریعے سے پورا کر لے گا، اور وہ نوافل انسان کی زندگی میں ایسے خوشیاں لاتی ہیں، انسان کی زندگی میں ایسا بڑھاؤ لاتی ہے کہ انسان ان فرائض کو اپنے رب کے پاس قبول کروا لیتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ ان نوافل کے ذریعے سے تقرب اللہ، اللہ کا تقرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز، جیسے کہ سب سے پہلے نماز 50 وقت کی قبول ہوئی، 50 وقت کا حکم دیا گیا تھا کہ میں 50 وقت نماز پڑھی جائے۔ پھر اس کے بعد جو معراج میں بلا کر یہ کہا گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے محمد آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی۔ پھر آپ نے وہ پورا معراج کا واقعہ سنا ہوگا کہ کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، جا کر ان نمازوں میں کمی کروائی، ان نمازوں کے اندر تخفیف کروائی، پھر آخر میں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ اور اس کے بعد بھی موسیٰ نے علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد مجھے جانے میں وہاں پر شرم آ رہی ہے، میں اس کے بعد نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دے دی۔ ان نمازوں کا ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں کہ نہیں صرف دیندار لوگ نماز پڑھیں گے یا مسجد کے ذمہ دار یا علماء حفاظ صرف انہی پہ فرض ہے، ہمیں جیسے چاہے جب چاہے پڑھ لیں گے، وقت ملا تو پڑھیں گے نہیں تو کوئی بات نہیں، نہیں ان کا پڑھنا ضروری ہمارا پڑھنا ضروری نہیں، ایسا نہیں، ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر اس کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس جواب دے، اور اگر ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد انسان کے ان نمازوں میں، ایک مومن کے مسلمان کی نمازوں میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نوافل کا اہتمام کرے،
اور ان نوافل کے ذریعے سے ان کی اس کمی کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ پورا کر دیا جاتا ہے۔ وہ نوافل کے ذریعے سے وہ جو کمی نمازوں میں ہوئی ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی بتلائی، وہ کمی کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، مشہور روایت ہے، راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله، کہ 5 امور ایسے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ان پر رکھی گئی ہے۔ تو ان 5 امور میں پہلا امر نماز قرار دیا گیا، اور نمازوں کی کمی بھی ہوگی تو اس کو پورا کرنے کے لیے نوافل کا حکم دیا گیا۔ تو نفلی عبادتیں اپنے آپ میں ایک مقام رکھتی ہیں، جو انسان کو اللہ کا مقرب بندہ بناتی ہے، جو انسان کو اس کی فرائض کی کمی کو دور کرتی ہے، جو انسان کو اس کے ہونے والے نقصانات، جو اس کے ہونے والی پریشانیاں، جو اس کے ہونے والی کمیاں، ان کمیوں کو ان نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جاتا ہے۔ تو ان نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسری دلیل جس کے اندر مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سنا، کیا کہتے ہیں؟ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة، کہ آدمی اور مشرک کے شرک کے درمیان ایک ہی چیز ہے، کفر اور شرک کے درمیان، شرک اور کفر اور آدمی انسان جو ہے شرک و کفر کرنے والا ایک عام آدمی کے درمیان صرف ایک ہی فرق ہے، کیا ہے؟ کہ کہتے ہیں کہ ترک الصلاۃ، کہ نماز کو ترک کر دیا جائے، نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت مسند احمد کی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہ قیامت کے روز سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن سب کے سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور قیامت کے دن روز قیامت نماز انسان کے لیے نور بن جائے گی۔ اللہ انسان کی نماز کیا ہوگی؟ قیامت کے دن نور بن جائے گی، اور اسی طریقے سے اس کے لیے دلیل بن جائے گی، اللہ کے سامنے وہ لڑے گی، اللہ کے سامنے وہ گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے جس نے پوری زندگی نمازوں کی پابندی کی، اے اللہ تیرا فلاں بندہ اس نے نماز پڑھی، اس کے چہرے پر نور آ جائے گا، اس کا چہرہ چمکنے لگے گا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اور نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا فرائض بھی نہیں پڑھتا، نوافل کا بھی اہتمام نہیں کرتا، نماز سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی حدیث کے اندر مسند احمد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مقابل میں نہ تو نماز اس کے لیے نور بنے گی، اس کو قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا، وہ ظلمات میں ہوگا، تاریکی میں ہوگا، اسے کوئی نور نہیں ہوگا، اور اسی طرح اسے کوئی نجات دلانے والی چیز نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور اس کی حفاظت کرنے والی چیز کوئی اس کے پاس میسر نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ قارون، حامان، فرعون، شداد کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، قارون، حامان، شداد کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کہ ان کا مقام یہ ہوگا کہ ان کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا اور ان کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی ہے جس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نفلی نماز کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ نفل نماز کہتے کس کو ہے؟ کہتے ہیں نفل اس کو کہتے ہیں جو مسلمان پر فرض نہ ہو، جو مسلمان پر فرض نہ ہو، اس کے نہ پڑھنے پر اسے گناہ نہ ملتا ہو، اس کے نہ پڑھنے پر گناہ نہ ملتا ہو، اور وہ اسے اپنی خوشی سے انجام دے۔ نفل کوئی بھی عمل، نفل عمل اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی خوشی سے انجام دے، اور اس کے کرنے پر اس کے نہ کرنے پر اسے کوئی گناہ نہ ملے، اس کو نفل کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 جیسے میں نے پڑھا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر وہ عمل کر لے جاتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا نفل چیزیں وہ کرتا ہے، مثال طور پر زکوٰۃ واجب ہے، کسی کی زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے،
اگر 12 تولے میں 12 گرام کا حساب لیا جائے، 85 گرام سونا کا اگر حساب دیکھا جائے، اس تک جو اس کا سونا نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن نفلی صدقہ کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے کیا ہوگی؟ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ چیز وہ اپنی خوشی سے کر رہا ہے، اپنے خوشی سے کسی کو خیرات دے دیا، کسی کو ہاتھ بند کر کے کچھ بھی ادا کر دیا، یا اس نے نفلی روزے رکھ لیے، یا نمازوں کا اہتمام کر لیا، تہجد کی نماز اس پر فرض نہیں ہے، روزانہ اٹھ کر تہجد پڑھ رہا ہے، یہ اس کے لیے خیر کی بات ہے، یہ اس کے نیک بننے کی دلیل ہے، یہ اس کے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ اپنا رہا ہے کہ اللہ سے قریب کیسے ہو جاؤں، اللہ کو کیسے راضی کر لے جاؤں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ایک توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ نفلی نماز کی اہمیت کے تعلق سے اگر دیکھا جائے، اللہ نے نبی کو نفلی نماز کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ نے کیا کہا کہ نبی کو نفلی نمازوں کی طرف توجہ دلائی۔ کیا کہا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 79 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ رات کی نماز میں، رات میں سے فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ نفل نمازیں پڑھیں، رات میں آپ نفل نمازیں پڑھیں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارا مقام و مرتبہ جو بلند کر کے رکھے۔ تو نبی کو اللہ رب العالمین نفل نمازوں کے اہتمام کی پابندی کرا۔ وہ الگ بات ہے کہ امت کے لیے آفر دیا گیا، امت کے لیے چھوٹ دی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان کے اندر تراویح پڑھتے ہیں، تراویح جو ہے رمضان میں سال میں ایک مرتبہ مکمل 30 دن ہر مومن، ہر مسلمان جو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ تہجد کی نماز جو تراویح کی نماز تھی وہ 3 دن پڑھائی، چوتھے دن نہیں آئے اللہ کے نبی سے۔ وجہ کیا بتلائی؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ریگولر آ جاتا، اگر میں پڑھانے لگتا، مجھے خدشہ اس بات کا تھا کہ کہیں جبرائیل آ جائے اور اس نماز کو بھی فرض قرار دے، کیونکہ اس وقت احکامات نازل ہو رہے تھے۔ تو نبی کے لیے وہ چیزیں ضروری تھیں، نبی کے لیے وہ چیزیں فرض تھیں، لیکن امت کے لیے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تہجد کی نماز فرض ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی تیسرے دن سے تراویح کے لیے جماعت کے ساتھ نماز اللہ کے نبی نے نہیں پڑھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ان کے لیے ضروری تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پڑھا جائے، دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نمازوں کی پابندی کیا کرتے، اور کئی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے کہ اللہ کے نبی عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آدھی رات گزر گئی پھر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر فجر سے پہلے دیکھتے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی پوری رات جو ہے نمازوں میں ہی گزر جاتی، کچھ دیر سوتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر وضو کرتے، پھر نماز شروع کر دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نفلوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور امت کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، آپ بھی اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فرائض کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرو، چاہے وہ نفل روزے ہوں، چاہے وہ نفل صدقات ہوں، چاہے وہ نفل نمازیں ہوں، چاہے وہ کوئی اور نیک عمل ہو، خیر کا عمل، بھلائی کا عمل ہو، ان اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے فرض کہ جب قیامت کے دن سب کے سب جمع ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو کہ میرے بندے نے فرض نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں، فرض نمازیں دیکھو، اگر ان نمازوں کے اندر کوئی کمی ہو تو دیکھو کہ اس بندے نے نفل ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے، اگر اس کی نوافل ہے تو ان نوافل کے ذریعے سے ان فرائض کو مکمل کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے ان نیک بندوں کے غلطیوں کو، ان نیک بندوں کی کمیوں کو، ان کے فرائض کو کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین دور کرے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ ابو داؤد کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے نوافل کو لے کر، ان نوافل کی وجہ سے اس کے فرائض کی غلطیوں کو دور کر کے، اس کے فرائض کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نفلی نماز کے فضائل اور اس کے فوائد اگر دیکھیں جائیں بہت سارے ہیں۔
پہلی چیز کہ انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، نفل چیزوں کی وجہ سے انسان کے درجات کیا ہو جاتے ہیں؟ بلند ہو جاتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل حدیثوں کے اندر فرائض کی پابندی تو ہو جاتی ہے، لیکن فرض جیسے ہو جاتی ہے فوراً مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک نفل سنت یہ سب کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ ایسے لگتا ہے نہ تسبیحات گننے کے لیے وقت ہے، نہ نفل نماز پڑھنے کے لیے وقت ہے، پوری آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے کیا فوائد ہیں اگر نفل نماز پڑھتے ہیں؟ نفل کے فوائد اگر دیکھیں کہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے۔ معدان بن ابی طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتلائیں اگر میں وہ عمل کر لے جاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، اگر میں وہ عمل کر لے جاؤں تو کیا ہو جاؤں؟ جنت مل جائے، مجھے جنت چاہیے، ایسا عمل بتلائیں۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ معدان بن ابی طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے، آپ بتلائیں کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ مجھے جنت مل جائے۔ 3 بار یہ سوال کیا انہوں نے۔ پہلی بار کیا تو خاموش ہو گئے، دوسری بار کیا خاموش ہو گئے، تیسری بار بھی انہوں نے یہی سوال کیا کہ اے ثوبان مجھے آپ بتلائیں کہ کوئی ایسا عمل اگر میں کر لے جاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہی سوال اللہ کے نبی سے پوچھا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے بھی بہو یہی سوال اللہ کے نبی سے کیا تھا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ اگر میں وہ عمل کر لے جاؤں تو مجھے جنت مل جائے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بکثرۃ السجود للہ فانک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیئہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، علیک بکثرۃ السجود، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم کثرت سے سجدے کیا، کثرت سے نفل نمازیں پڑھا کرو۔ اگر جنت چاہتے ہو تو کثرت سجود کو پکڑ لو، نفل نمازوں کا اہتمام کرو، نفل نمازیں پڑھا کرو۔ فإنک لا تسجد للہ، یقیناً آپ اللہ کے لیے کوئی بھی سجدہ نہیں کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس سجدے کے ذریعے سے تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور تمہارے سے گناہ معاف کر دیتا ہے، تمہارے سے تمہارے گناہ، تمہاری خطیہ، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ درجات بھی بلند ہو رہے ہیں اور گناہ بھی مٹ رہے ہیں۔ اور انسان جو ہے کثرت سجود کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لے جاتا ہے، اللہ کو خوش کر لے جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات کہ انسان آج دنیا میں کتنے لوگ پریشان ہیں، کما سب خوش رہے ہیں، کوئی لاکھ روپے کما رہا ہے، کوئی 50,000 کما رہا ہے، کوئی جو ہے بہت کچھ کما رہا ہے، حلال حرام سب طریقے سے کما رہا ہے، ہر چیز اپنے پاس داخل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ پہلے لوگ کم کماتے تھے، برکتیں اتنی ہوتی، 10-10 بچے ان کے پل جاتے تھے، ان کے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں، مہمانوں کا آنا جانا کھانا پینا سب چلتا تھا، برکتیں ہوتی تھی۔ لیکن آج ماحول ایسا حالات کیوں ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ روپیہ سب کچھ سہولیات ہیں، اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ گرمی کے موسم میں کولر موجود ہے، ٹھنڈی کے موسم میں ہیٹر موجود ہے، فریج، ہر چیز کی سہولت ہر ایک کے پاس، عام آدمی کے پاس بھی موجود ہے آج کے ڈیٹ، لیکن سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ لوگ نوجوان تو ایسے ہیں کہ سکون حاصل کرنے کے لیے بیڑی سگریٹ اور جو ہے بیئر فلاں فلاں عجیب و غریب چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں برکت آ جائے تمہارے گھروں میں، تمہارے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول ہو جائے، کہ انسان برکت حاصل کرنے کے لیے فلاں بابا کے پاس چلا گیا، یا فلاں کے پاس جا کے تعویذ لے کر آ گیا، یا فلاں کے پاس جا کے بھوشیوانی کروا لیا کہ بھئی میرا دکان نہیں چل رہی، میری دکان نہیں چل رہی ہے، کیا کروں؟ صاحب بابا نے کہا کہ دروازہ ادھر سے ہٹا کر ادھر ڈال دو، یا تم ایسے بیٹھے وہی الٹا بیٹھ جاؤ۔ کتنے لوگ یہ سب اعمال میں پڑے ہوئے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے کہ میں جلدی مالدار بن جاؤں یا میرے پاس پیسہ بہت زیادہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ گھروں کے اندر تمہیں برکت ہو تو راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى احدكم الصلاة
في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز مسجد میں جب ادا کر لے جائے تو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ دے۔ فرض نماز مسجد میں ادا کر رہے ہیں، نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنے کے لیے بھی باقی رکھنا، کہ بھئی گھر جانے کے بعد جو نفل نماز تھی وہ نماز اللہ کے نبی گھر میں جا کر پڑھتے تھے، تو فرض نماز کوئی شخص تم میں سے اگر وہ مسجد میں ادا کر لے جا رہا ہے، اس کے بعد جو نفل بچ رہی ہے وہ نفل کہاں پڑے گا؟ اپنے گھر میں جا کر پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جاعل فی بیت من صلاتی خیرا، اللہ رب العالمین اس کے گھر میں اس کی نماز کی وجہ سے خیر و برکت داخل کر دے گا۔ اللہ، ہمیں سے کتنے لوگ ہیں کہ گھروں پہ جا کر جو ہے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مسجد میں جانا مشکل رہتا ہے، 1:30 بجے آتے ہیں، پورے ٹائم ہو جانے کے بعد امام صاحب اترنے والے رہتے تب مسجد بھرتے، نفل نماز گھر کو جا کو پڑھتے ہیں، کہاں سے پڑھتے؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ پھر برکت چاہیے، پھر مالداری چاہیے، پیسوں میں خیر چاہیے، لاکھوں روپے ہیں تو اسے کروڑ کیسے بنے، یہ پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، تو خیر کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکتوں کو داخل کر دے گا ان نفل نمازوں کی وجہ سے، اور تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے، تمہارے گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، نفل نماز سب سے بہتر اپنے گھر میں ادا کرنا۔ اللہ کے نبی گھر میں جا کر نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ مسلم شریف کی روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، کہ لوگوں تم اپنی نفل نمازیں کیا کرو؟ اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو، نفل نمازوں کا اہتمام اپنے گھروں کے اندر کیا کرو، اور گھروں کے اندر نفل نمازوں کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ، یقیناً فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدمی کی وہ ہے فی بیتہ الا المکتوبہ، اپنے گھر میں جو پڑھی جائے سوائے فرض نماز۔ پھر آگے دیکھیں، ابن عمر کی بھی ایسی روایت ہے، کہا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، تم لوگ اپنی نمازوں کو اپنے گھروں کے اندر ادا کیا کرو، اپنی نفلی نمازوں کو گھروں کے اندر پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ بھئی نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، نماز کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز کا اہتمام ہی نہیں ہوتا ہے، گھروں کے اندر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اپنے بچوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، ان سب کو تعلیم دیں کہ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی محبت نوافل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کہ انسان جب نفل نمازیں پڑھنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جو ہے شکر گزار بن جاتا ہے کہ ان نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اور نفلی نمازوں کے اندر بھی اقسام ہیں، نفلی نمازوں کے اندر بھی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، یہ 12 رکعت جو انسان کو دن میں، یہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ 2 قسمیں سنت کی، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، یعنی سنت مؤکدہ پڑھنا ہی ہے، کبھی کبھی چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ انسان نہ پڑھا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہ فجر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، پھر اسی طریقے سے مغرب کے بعد کی 2 رکعت، عشاء کے بعد کی 2 رکعت، یہ کل ملا کر جو ہے 12 رکعت ہوتی ہیں۔ یہ 12 رکعت جو ہے سنت مؤکدہ ہیں، اس کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ سنت میں بھی مؤکد یعنی تاکید جس کی بار بار کی گئی ہو، اس کو پڑھنا ہی چاہیے۔ اگر کوئی ریگولر چھوڑتا ہے ان نمازوں کو تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پابندی سے پڑھا کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو مجھے اور آپ کو بھی ضروری ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ جو لوگ اپنے پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما،
اللہ ہر گھر میں بیماریاں پہنچ چکی ہیں، اللہ ہر کوئی پریشان حال نظر آتا ہے، اللہ تو ہی شافع ہے، اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، اللہ تو تمام کی بیماریوں کو دور فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، آمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم وأكبر.